الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے ایمان میں، ان کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں تھی، وہی لوگ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے والے ہیں. آج آپ کے گھر میں اگر عورتیں شرک کر رہی ہیں، اگر بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. اگر کسی پیر اور بابا کے پاس جا کر کے آپ کے گھر کی عورتیں سجدہ کر رہی ہیں تو یہ بھی شرک ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کے گھر میں نظر بد سے بچنے کے لیے نیبو اور مرچا ٹانگا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اگر آپ کے گھر میں خیر و برکت کے نام پہ تعویذ لٹکایا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر میں ماں کی کوئی قسم کھاتا ہے، باپ کے نام کی کوئی قسم کھاتا ہے، اولاد کے نام کی کوئی قسم کھاتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. آج لوگ بڑے دھڑلے سے قسم کھاتے ہیں، بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تیری قسم کھاتا ہوں، تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں. حرام ہے یہ. تو سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. نماز کی پابندی آپ کیجئے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کی دکان چل رہی ہے، لیکن دکان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز مت پڑھیے. مسلمان کاروبار بھی کرتا ہے، دکان بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. تمہیں یہ منظر دیکھنا ہے تو سعودی عرب کی دھرتی پر آج بھی دیکھ لو. حی علی الصلاۃ کی آواز آتے ہی ساری دکانوں کے شٹر گر جاتے ہیں، لوگ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں. نماز کا ٹائم ہو گیا تو سارے کام بند. اور یہی قرآن کی تعلیم ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. میرے نیک بندے وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا. اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ میری دکان کا ٹائم ہے. خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ. بچے 7 سال کے ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. میری ماں بہنوں، آپ بھی اپنے گھر کی لڑکیوں کو نماز کی تعلیم دیں. بچیاں جوان ہو جائیں تو خاص طور سے ان کو نماز ضرور پڑھوائیں اور رمضان کے روزے بھی ضرور رکھوائیں. ہمارے یہاں 12 سال کی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اب یہ ہماری بچی تو بہت چھوٹی ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اگر لڑکی کو مینسس شروع ہو گئے، اگر لڑکی کو ماسک شروع ہو گیا تو شریعت کی ٹرم میں وہ بالغ ہے، اور بالغ لڑکی کے اوپر روزہ فرض ہے، چاہے وہ مئی اور جون کے مہینے میں روزہ پڑھ رہا ہو. آپ اپنی بچی کو چھوٹی چھوٹی کہہ کر کے اس کے روزے کو چھڑوا رہے ہیں، اس کا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا. بچیاں بڑی ہو گئی، ان کو روزہ رکھنا فرض ہے، ان سے روزہ رکھوائیے. بچی آپ کی بالغ ہو گئی، اب جب وہ نماز پڑھے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار. بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کی قبول نہیں ہوتی. نماز میں وہ دوپٹہ اس کے سر پہ ہونا ضروری ہے. لڑکی بالغ ہو گئی، بغیر دوپٹے کے نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. کبھی کبھی آپ سوچئے میرے بھائی کہ قرآن میں اللہ نے کیسی کیسی باتیں بیان کی ہیں. گھر میں لڑکی اپنے ماں کے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، ساس اپنے داماد کے سامنے. ظاہر داماد سے پردہ تو نہیں ہے، بھائی سے پردہ تو نہیں ہے، باپ سے پردہ تو نہیں ہے، سسر سے پردہ تو نہیں ہے، مگر قرآن کیا کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ارے میرا بھائی ہے دوپٹہ جہاں تہاں رکھا رہے. نہیں، دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے. یہ رب کا قرآن بتا رہا ہے. عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے. اور آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں، جب تم زمین پہ چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، تاکہ تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں تک نہ جائے. میرے پیارے ساتھیوں، جو اسلام عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام اس بات کی کیسی اجازت دے دے گا کہ عورت تیز خوشبو والے پرفیوم
لگا کر کے جلسوں میں جائے، عورت تیز خوشبو والے پرفیوم لگا کر کے بازاروں اور مارکیٹ میں جائے، وہ مردوں کے شانہ بشانہ اور ان کے ساتھ جا کر کے کھڑی ہو جائے۔ عورت تو وہ چیز ہوتی ہے میرے بھائی، اس کی چال سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنی شرم و حیا والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے اور بھوکے پیاسے تھے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو لے کر کے کھڑی ہیں، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہ دونوں لڑکیاں لائن سے الگ کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ دونوں لڑکیوں نے کہا اے موسیٰ، اے اللہ کے نیک بندے، ہم دونوں عورتیں ہیں اور یہ مردوں کی لائن ہے، اور مردوں کی لائن میں لگ کر کے اپنے جانوروں کو پانی ہم نہیں پلا سکتے، یہ ہمیں شوبھا نہیں دیتا، اس لیے ہم دور کھڑی ہیں، جب مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ ہوتی ہے شرم و حیا والی عورت، مردوں کی لائن میں لگ کر کے میں نہیں کھڑی ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ان کی بکریوں کو پکڑا، آگے بڑھے اور کنویں کا پانی نکال کے بکریوں کو پلایا اور لا کر کے ان کی بکری ان کو تھما دی۔ آج کے دور میں اگر کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی کی مدد کر دے تو وہ مدد بھی ایسے ویسے نہیں کرے گا، اس کا موبائل نمبر مانگے گا، اس کی فیس بک ID مانگے گا، اس سے رسم و تعلق بڑھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سبق دیا کہ مسلمان نوجوان کسی لڑکی اور کسی عورت کو بے سہارا دیکھے تو اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، اس کے کام آئے۔ مجھے پتا چلا آپ کے یہاں عورتیں بیڑی بہت بناتی ہیں، بیڑی بہت بناتی ہیں، اور خاص طور سے وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ تو ہم نے ایسا بھی سنا ہے کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ایسی عورتوں کا پھر کیسے گزارا ہوگا، وہ اگر بیڑی نہیں بنائیں گے تو کیا کریں گے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام نے کبھی بھی عورت کو بے سہارا نہیں رکھا ہے۔ عورت اگر بیوہ ہے تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر وہ شادی کے لائق ہو تو اس کی شادی کرائی جائے۔ ہمارے یہاں جو یہ رواج ہو گیا ہے، 30 سال کی عورت ہے، بیوہ ہو گئی، اپنے بچوں کے ساتھ گزارا کر لے گی، ڈھکوسلا ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے۔ یہ اس 30 سال کی عورت کی جوانی کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لے گی، وہ گزارتی نہیں ہے، گزروایا جاتا ہے اس سے۔ سماج نے ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے، سماج نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ وہ 30 سال کی بیچاری بیوہ، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا۔ 50 سال کا بوڑھا بھی اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گا اس کو کنواری لڑکی مل جائے گی، اور 30 سال کی بیوہ ہے، اس سے کوئی مرد شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 2 شادیاں کرنے کے لیے لڈو سب کے من میں پھوٹتا ہے۔ اس طریقے کی بیوہ اور مطلقہ عورتوں کو سہارا کون دے گا؟ ذرا اٹھاؤ اپنے نبی کی سیرت۔ ہمارے نبی نے اگر 11 شادیاں کی ہیں میرے بھائیوں، تو صرف ایک بیوی آپ کی کنواری تھی اور باقی تمام بیویاں یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ آپ نے ان کو سہارا دیا ہے۔ بیوہ کو سہارا دینے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں راشن پہنچا دیں، بیوہ کو سہارا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں کپڑا پہنچا دیں، اس کے بچوں کو اناج دے دیں۔ بیوہ کا سہارا یہ ہے کہ آپ بیوہ کا گھر بسا دیں، اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ ایک بیوہ کی اصل مدد یہ ہے۔ اور جہاں تک بیڑی بنانے کی بات ہے، بات آپ کو بری لگے گی مگر بات سچ تو یہی ہے کہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بیڑی اسلام کی نظر میں حرام چیز ہے، اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور جس چیز سے انسان کو نقصان پہنچے وہ چیز حرام ہوتی ہے، اور حرام چیز کو بنانا، اس کا کاروبار کرنا، اس کی تجارت کرنا، اس میں سپورٹ کرنا سب حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ بیڑی بنانا صحیح نہیں ہے، بہت سارے حلال اور جائز کام ہے، آپ کوئی دوسرا کام کریں۔ اگر کوئی بیوہ عورت ہے، اسے اپنے گھر کی روزی روٹی چلانا ہے، تو یہی دنیا میں یہی ایک کام تھوڑی بچا ہے کہ اسے بیڑی بنانا ہے۔ کل کو کوئی عورت شراب کا ٹھیکہ کھول لے اور کہے کہ ارے میں تو بے سہارا ہوں، میں کیا کروں گی، مجھے شراب ہی بیچنا پڑا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی، یہ آپ کی کمزور دلیل ہے، بودی دلیل ہے، اور بیڑی کا یہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ان دونوں لڑکیوں نے مردوں کی لائن میں کھڑی ہو کر کے پانی پلانا اپنے جانوروں کو گوارا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، دونوں چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ان کا نام بھی نہیں پوچھا، ان کا پتہ بھی نہیں پوچھا، بھوکے پیاسے یہ بھی نہیں کہا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، دونوں عورتیں چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
اے اللہ میں تیرا بندہ موسیٰ ہوں، اور اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، اے اللہ تو جو بھی بھلائی مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں تیرے فضل و کرم کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کا کرم مانگا، اس کی رحمت مانگی۔ کسی غریب کے کام آ جاؤ، کسی دکھی دل کے کام آ جاؤ میرے بھائی، اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو، ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ادھر دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلی آ رہی ہے۔ وہ لڑکی کتنی خوبصورت تھی قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا، اس لڑکی کا نام کیا تھا قرآن نے یہ نہیں بتایا، اس لڑکی کی ہائٹ کتنی تھی قرآن نے یہ نہیں بتایا، وہ لڑکی دکھنے میں کیسی تھی قرآن نے یہ نہیں بتایا، لیکن جب وہ لڑکی چل رہی تھی اللہ نے اس کے چلنے کا انداز بیان کیا ہے۔ فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما کر کے چل رہی تھی، حیا کے ساتھ چل رہی تھی، اس کی چال کے اندر بھی شرم و حیا تھی، وہ شرما کے پیر رکھ رہی تھی، وہ دھیرے سے آتی ہے، شرما کے آتی ہے اور کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، چلو میرے ابو تم کو بلاتے ہیں، تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے ابو تمہیں کچھ اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں، اس کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے میرے بھائیوں، آج تو ایسی بوڑھی عورتیں بھی گھر سے ختم ہو گئیں، جو گھر کی کسی جوان لڑکی کو اگر بیہودہ کپڑا پہنتے ہوئے دیکھیں تو ان کو ٹوکیں اور منع کریں کہ یہ کپڑا تو نے کیسا پہنا، جا بدل کے آ۔ آج تو وہ بوڑھی عورتیں بھی گھر سے ختم ہو گئیں، آج تو جیسی بیٹی ہے ویسی ماں ہے، ماں بھی بے شرم ہے، بیٹی بھی بے شرم ہے۔ میرے بھائیوں شرم و حیا آج ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہی ہے، مردوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے اور عورتوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں کس طریقے سے شرم و حیا پیدا ہو، اور ہمارے گھر میں وہ شرم و حیا پیدا ہو جو حضرت فاطمہ کے اندر موجود تھی۔ حضرت فاطمہ چکی بھی چلایا کرتی تھی، اپنے بیٹوں حسن و حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلا رہی ہیں اور زبان پر تسبیح کے کلمات بھی جاری ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، جس بچے نے اس ماں کا دودھ پیا ہو، جس ماں نے چکی چلاتے وقت اللہ کی تسبیح پڑھی ہو، جس نے رات میں تہجد کی نماز پڑھی ہو، جس نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہو، جس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہو، اس ماں کا بچہ نیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میری ماں بہنوں، آپ کو صرف 4 کام کر